رکھیے گا. یہ مسلمان آ کے اصرار کر رہے ہیں علی سے, یا علی ہم سے بیعت لے لو, ہم تم سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہی مسلمانوں نے جب اس سے پہلے کسی کی بیعت کی ہے تو اس کی شرائط پہ نہیں, اپنی شرائط کے اوپر. وہی مسلمان آگے وہ مسلمان کہ جو کل تک علی سے اپنے شرائط منوا رہے تھے, آج علی کی شرطوں پہ علی سے بیعت کر رہے ہیں. اس سلوات پر دے محمد. علی کو خلافت ملی. عباس ابن نماطہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی گھر سے باہر نکلے ہوئے راستے کو طے کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے, منبر کی طرف بڑھے, منبر کے اوپر آئے. آنے کے بعد ایک طویل و عریض خطبہ علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا, آواز دیتے سنو, تم میں سے کون ہے کہ جو مجھ سے زیادہ جانتا ہو کہ قرآن کے اندر کون سی آیت محکم ہے, کون سی متشابہ, کون سی مجمل ہے, کون سی مقید, کون سی مطلق ہے, کون سی مقید, کون ہے؟ کوئی نہیں جانتا. کوئی نہ اٹھ کے بول سکا کہ یا علی ہمیں بھی معلوم ہے یہ سب نہیں. سب کچھ خط کے سب خاموش ہے. پھر علی آواز دیتے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. اور پھر آخری جملہ آواز دی, ھذا لعاب رسول اللہ. یہ تو میں بول رہا ہوں, یہ نہ سمجھنا کہ میں بول رہا ہوں, یہ رسول کا لعاب ہے کہ جو بول رہا ہے. یہ لعاب رسول کی عظمت ہے, یہ توقیر ہے, یہ کسی کافر تک نہیں جا سکتا. عزیزان گرامی, کیوں دیا رسول نے, کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ عامر ہمیں پتا ہے کہ تمہاری صلب سے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے. اسے دنیا تمہاری ام البنین کا بیٹا نہیں کہے گی بلکہ فاطمہ کا بیٹا پکارا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. کریں عزیزان گرامی, یہ اہتمام کیا گیا. کون؟ عباس. یہ معمولی نام نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. عزیزان گرامی, آپ تصور کریں کیسا انتظام کیا ہے جناب عباس کے حوالے سے. بس میں آ گیا مسائل تک, چند جملے جناب عباس کے مسائل کے حوالے سے, اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. آغوش علی ابن ابی طالب میں بیٹھے ہوئے ہیں عباس, کم سن ہیں, چھوٹے ہیں. تو تاریخ نے لکھا کہ کبھی علی داہنے بازو کا بوسہ لیتے ہیں, کبھی بائیں بازو کے اوپر پیار کرتے ہیں. ام البنین بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ دفتن ام البنین نے محسوس کیا کہ پیار کرتے کرتے علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. علی رونے لگے, گریا کرنے لگے, سڑک کے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی. اے مولا, اس وقت گریے کا کیا سبب؟ اے مولا, اس وقت آپ آنسو کیا وقت بہا رہے ہیں؟ آواز دیے ام البنین, تمہیں نہیں معلوم جو نگاہیں میری دیکھ رہی ہیں تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی. ایک دن آئے گا کہ جب میرے لال کے دونوں بازو کاٹے جائیں گے. لوٹ دی دو, ایک ماں کو خبر دی جا رہی ہے کہ اس کے لال کے بازو کاٹے جائیں گے. تڑپ گئی, اے میرے مولا بتاؤ تو صحیح, آخر کیوں عباس کے بازو کاٹے جائیں گے؟ آواز دی, رسول کا نواسا, اس کی مدد کرتے ہوئے عباس کے بازو کٹیں گے. جب یہ خبر ملی, روتی ہوئی ام البنین خاموش ہو گئی. ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دی, میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے میرا لال کو رسول کے نواسوں کے محافظ بنا دیا. روتی ہوئی ام البنین خاموش ہو گئی, اللہ کا شکر ادا کرنے لگی. ہاں عزیزان گرامی, آپ تصور کریں اس طریقے سے پرورش ہوئی ہے اب جناب عباس کی. اندازہ کریں کہ ہر ایک عرب میں یہ جانتا تھا, بنی ہاشم اور حسین کے چاہنے والوں میں اور اولاد نبی کے دوستداروں میں سب کو پتا تھا کہ عباس کے بازو کاٹے جائیں گے. یہی وجہ تھی نا کہ جب کربلا کے میدان میں زہیر قین نے دیکھا کہ عباس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے خیموں کا تلایا پھر رہے, ایک دفعہ کچھ خیال آیا, ہاتھوں کو جوڑ کے آگے بڑھے, اے عباس, اے میرے مولا, میں دو باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. کہا کہو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا, آپ
آپ کو یاد ہے نا کہ آپ کے لیے آپ کو اللہ سے علی نے کاہے کے لیے مانگا تھا؟ آپ کو یاد ہے نا کہ کس لیے ام المؤمنین سے شادی کی تھی؟ کس دعا کے ساتھ، کس تمنا کے ساتھ اللہ سے درخواست کر کے آپ کو علی نے مانگا تھا؟ کا ایک دفعہ تاریخ نے لکھا کہ ایک دفعہ قمر بنی ہاشم نے گھوڑے کے اوپر انگڑائی لے تنابے دور دور کے زمین پہ آواز دیتے زہیر کہے تم عباس کو جوش شجاعت دلاتے ہو، جب عاشور کا دن آئے گا تو بس میرے مولا دے گا تو دلوا دینا، دیکھ لینا میں منے سے اگر بہتر ہے قدم لاؤں۔ آپ آمادہ ہو گئے، میں آپ کی خدمت تمام کر رہا ہوں، یہ انتظام کیا جا رہا ہے، ذہن میں بات ڈالی جا رہی ہے کہ تمہیں کربلا میں عاشور کے دن کے لیے علی نے ذخیرہ کیا۔ تاریخ میں ایک اور واقعہ ہے، میں شاید اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے جناب عباس کے حوالے تلوار کی، کہا جاؤ بیٹا فلاں مقام کے اوپر چہار دیواری کھینچ کے کھڑے ہو جاؤ اور کسی کو بھی اجازت نہ دینا کہ اس چہار دیواری میں داخل ہو سکے۔ آئے عباس آ کے وہاں حصار کھینچ کے کھڑے ہو گئے، داہنے بائیں گھوڑے سے اس کے ارد گرد احاطہ کر کے چکر لگانے لگے کہ بدن محسوس کیا کہ کوئی ہے کہ جو پردہ پوش ہے اور سامنے سے چلا آ رہا ہے، نقاب پوش کوئی سامنے سے چلا آ رہا ہے۔ جناب عباس آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے ہیں شخص واپس چلا جا، اس احاطے میں آنا ممنوع ہے، تو ادھر نہیں آ سکتا۔ لیکن اس نے بات نہیں سنی عباس کی، آگے بڑھتا رہا۔ پھر عباس نے اس نے کہا دیکھ میں تجھ سے منع کر رہا ہوں ادھر نہ آ، میرے بابا نے منع کیا ہے کہ ادھر کوئی نہ آئے، میں تجھے ادھر آنے نہیں دوں گا، واپس چلا جا۔ لیکن وہ نہ رکا، آگے بڑھتا رہا۔ شیر ذوالجلال کے بیٹے کو جلال آ گیا، تلوار میان سے نکال لی، حملہ کر دیا، رد و بدل ہونے لگی۔ وہ بھی تلوار چلا رہا تھا، یہ بھی تلوار چلا رہے تھے، کافی دیر ہو گئی، نہ عباس اسے دیر کر پائے نہ وہ عباس کو دیر کر پایا۔ ایک دوسرے پہ بار ہوتا رہا لیکن نہ کوئی شکست پا سکا، نہ کوئی فتح پا سکا۔ بہت دیر ہو گئی، جب وقت ہو گیا مغرب کا تو وہ اپنے راستے کی طرف چلا گیا۔ عباس گھر کی طرف چلے، لیکن اب جو چلے ہیں تو منہ اترا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہے۔ آئے گھر کے اندر باپ کی نگاہ پڑی، اے میرے اللہ کے جگر کیا بات ہے، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، تمہاری نگاہیں کیوں جھکی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ اے بابا آج خود پہ شرمندگی ہو رہی ہے، میرے لال کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ نے منع کیا تھا کہ کسی کو نہ آنے دینا۔ اے بابا ایک شخص آیا تھا مجھ سے اور اس سے لڑائی ہوئی، لیکن بابا میں اسے زیر نہ کر سکا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے آپ سے تلوار چلانا سیکھا، میں نے آپ سے چلانا سیکھا۔ اے بابا میری شاگردی میں کوئی کمی رہ گئی، میری شاگردی میں کوئی کمی رہ گئی کہ میں اسے دیر نہ کر سکا۔ آگے بڑھ کے علی نے کلیجے سے لگا، اے میرے لال وہ کوئی اور نہیں تیرا باپ علی تھا۔ ہاتھوں کو چھوڑ دیا، اے بابا ارے میرا امتحان لینے کا دباؤ علی مطمئن ہونا چاہتا۔ عاشور کا دن آیا، تاریخ میں لکھا ہے کہ چار بھائی عباس کے تھے، ایک ایک میدان میں گیا، جام شہادت نوش کیا۔ آپ عباس کا جذبہ بلا دیکھے، نصرت امام کا جذبہ دیکھے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک ایک بھائی کو اپنے ہاتھوں سے آمادہ کر کے بھیجا ہے عباس۔ تم غلام زادے ہو، یہ میرے مولا ہے، یہ میرے آقا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر مرنے سے علی اکبر سب تک لے جائیں۔ جاؤ میدان کارزار میں جاؤ، جا کے ایک ایک جام شہادت نوش کرتا رہا۔ عزیزان گرامی ایک وقت وہ بھی آیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب کوئی باقی نہ رہا، ہاتھوں کو جوڑ کے ایک دفعہ آگے بڑھے، اے میرے مولا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت
مت دیجیے. آپ تصور کریں عزیزان گرامی, جب سے